इस मस्जिद के इमाम खतीब कारी इजहार अहमद बस्तवी को दावत देता हूँ कि आएँ और तिलावत कलामुल्लाह के ज़रिए से इस बज़्म का, इस प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। कारी इजहार अहमद बस्तवी हफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा वमा अमिलत मिन सूइन तवद्दु लौ अन्न بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. तिलावत कलामुल्लाह के बाद अब हम्द बारी ताला पेश करने के लिए मुंबई के मशहूर शायर सफीरुद्दीन इदरीसी को दावत देता हूं कि आएँ और हम्द बारी ताला पेश फरमाएं। मैं इस जहां से जाऊं, मैं इस जहां से जाऊं, तेरी हम्द कहते कहते मैं इस जहां से जाऊं, तेरी हम्द कहते कहते जन्नत में मुस्कुराऊं, जन्नत में मुस्कुराऊं, तेरी हम्द कहते कहते। जब कब्र के गड्ढे में सब मुझको डाल जाए, जब कब्र के गड्ढे में
سب مجھ کو ڈال جائیں، تاریکیاں مٹاؤں، تاریکیاں مٹاؤں، تیری حمد کہتے کہتے تاریکیاں مٹاؤں، تیری حمد کہتے کہتے توحید کو بسا کر اور شرک کو مٹا کر، توحید کو بسا کر اور شرک کو مٹا کر، میں دل کا نور پاؤں، میں دل کا نور پاؤں، تیری حمد کہتے کہتے میں دل کا نور پاؤں، تیری حمد کہتے کہتے قرآن میں ہے ہر سو تیری صفات یا رب، قرآن میں ہے ہر سو تیری صفات یا رب، آیات گنگناؤں، آیات گنگناؤں، تیری حمد کہتے کہتے آیات گنگناؤں، تیری حمد کہتے کہتے جذبات کو میرے ہو حسن بیان حاصل، جذبات کو میرے ہو حسن بیان حاصل، الفاظ چن کے لاؤں، الفاظ چن کے لاؤں، تیری حمد کہتے کہتے کاشف کی یہ دعا ہے تیرا ذکر ہو مسلسل، کاشف کی یہ دعا ہے تیرا ذکر ہو مسلسل، تیری باتیں میں سناؤں، تیری باتیں میں سناؤں، تیری حمد کہتے کہتے میں اس جہاں سے جاؤں، میں اس جہاں سے جاؤں، تیری حمد کہتے کہتے جنت میں مسکراؤں، جنت میں مسکراؤں، تیری حمد کہتے کہتے۔ السلام علیکم۔ تلاوت کلام پاک حمد باری تعالیٰ کے بعد اب نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کے لیے محمد اسماعیل سنابلی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور چند نعت کے قصیدے سماعت فرمائیں۔ اے میرے نبی صدق و صفا، جب دل پہ شب غم چھاتی ہے اور دل کی شب غم جب برق بلا لہراتی ہے اور برق بلا جب بن کے
گھٹا باران شرر برساتی ہے، ایسے میں تڑپ اٹھتا ہے یہ دل، ایسے میں تیری یاد آتی ہے، اے میرے نبی صدق و صفا، جب دل پہ شب غم چھاتی ہے، جب چاندی کے بت خانوں میں انسان کے لہو کی بھیٹ چڑھے، نہ شاہ مہنتوں پر تاری، ہر بت کا قد کچھ اور بڑھے، ان بت خانوں میں چیخ کوئی جب گونج کے دل دہلاتی ہے، ایسے میں تڑپ اٹھتا ہے یہ دل، ایسے میں تیری یاد آتی ہے، اے میرے نبی صدق و صفا، جب دل پہ شب غم چھاتی ہے۔ السلام علیکم۔ تلاوت کلام پاک، حمد باری تعالیٰ اور نعت نبی کے بعد اب باقاعدہ پروگرام کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ پروگرام معلمات اور بچیوں کا ہے، وہی ہمارے مخاطب بھی ہیں زیادہ تر، اس لیے یہاں مردوں کی تعداد ہر سال کم ہی رہتی ہے، لیکن خواتین کی تعداد الحمدللہ ہمیشہ بھری رہتی ہے، اور بچیوں کی تعداد بھی الحمدللہ کافی ہے، اور ان کی مائیں بھی کافی تعداد میں آئی ہوئی ہیں۔ تو اس اجلاس کی اصل روحی روا وہی ہیں۔ میں باقاعدہ اس پروگرام کے پہلے خطیب کے طور پر فضیلت الشیخ نیاز احمد سنابلی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنے خطاب سے سامعین، سامعات اور طالبات، معلمات کو محسوس فرمائیں۔ فضیلت الشیخ نیاز احمد سنابلی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مسجد ابو ہریرہ و کلیہ مریم للبنات کے حوصلہ مند ذمہ داران، قابل قدر علماء کرام، لائق احترام اساتذہ و استانیہ، طلباء و طالبات، معلمات، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ادب ملحوظ رکھیں. اللہ کا ادب یہ ہے کہ اللہ کے کلام، اللہ کی بات جہاں کہیں بھی پیش کی جائے اسے ہم بغور سنیں. تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، سننے والے کم ہو یا زیادہ ہوں، یہ بہت بعد کی چیز ہے. ایک فرد بھی اگر سننے کے لیے تیار ہے تو اسے بھی پورے توجہ کے ساتھ سننا چاہیے اور سنانے والے کو وہی جذبہ برقرار رکھنا چاہیے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو اس موقع پر آپ نے جو بات رکھی، لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، تو ماننے والے، سننے والے کہاں کتنے لوگ تھے؟ ابتدا میں بہت تھوڑے لوگ تھے، لیکن یہ کہ بات میں جب حقانیت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دلوں میں بٹھاتا ہے. محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سچا ہے، اور اللہ کے کلام کی بار بار اللہ کا کلام سننا، سنانا، اس سے لگے رہنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. آج اس ادارے میں بچیوں میں جو یہاں سے فارغ ہو رہی ہیں انہیں انعام تقسیم کیا جائے گا، سندیں دی جائیں گی، اور یہ اس موقع پر ان کے لیے مبارکباد کا بھی، یعنی ان کے حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی مبارکبادی کے لیے کچھ انتظامات بھی کیے گئے ہیں. لیکن سب سے بڑی ان کے لیے جو سعادت مندی کی بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی، دین سمجھا ہے اور اس پر وہ قائم رہیں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. محترم حاضرین، اس موقع پر ایک بات تو یہ کہنی تھی، دوسری بات یہ کہ دیکھیے ہم سارے لوگوں کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی، ہم سب کی زندگی تقوی پر گزرے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کیسا تقوی اختیار کرو؟ جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ مسلمان ہو کر مرے، مسلمان رہ کر کے مرے. یہ آیت کریمہ ان آیات میں سے ہے جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے جب بھی خطبہ دیتے، جب بھی تقریر کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پیش کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بار بار تقوی کی تلقین کرتے. آج بھی خطبہ مسنونہ میں یہ آیت بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر. آپ دیکھیں اس آیت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر کرتے، جب بھی خطبہ دیتے، جب بھی وعظ و نصیحت کرتے، یہ آیت ضرور پڑھتے. آج تو مزاج ایسا بن گیا کہ کسی موضوع پر اگر ایک مرتبہ سن لیا جائے، 2 مرتبہ سن لیا جائے، 2-4 مرتبہ سن لیا جائے
تو بولنے والا بھی سوچتا ہے کہ یہی موضوع کتنے بار بولوں، اور سننے والے بھی سوچتے ہیں کہ کیا وہی بار بار سنوں، وہی بات بار بار کیا سنوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ہاں ایسا کچھ نہیں تھا. اللہ کے نبی بار بار سناتے تھے اور صحابہ کرام بار بار سنتے تھے. اس لیے سنتے تھے کہ تقوی کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا. آپ دیکھیں جہاں کہیں بھی وعدہ کیا گیا جنت کا وعدہ کیا گیا، متقیوں کے لیے وعدہ کیا گیا. دینی بھائیو، اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے، جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پیش کیا جائے، یا ایھا الذین آمنو، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، تو پھر ایسے موقع پر ہمیں بغور پوری توجہ کے ساتھ وہ بات سننا چاہیے. ان کا قول ہے اذا سمعت اللہ یقول، جب آپ سنو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، فارعها سمعک، تو اپنے کان کو پوری توجہ کے ساتھ لگا دو، یعنی ہمتن گوش ہو کر سنو. کیوں؟ اللہ نے آپ کو مخاطب کیا، اللہ نے آپ سے کہا یا ایھا الذین آمنو. اللہ ندا دے رہا، آواز دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو. ایمان یہ ہماری سب سے قیمتی شے ہے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ واسطہ دے رہا ہے. آگے جو بات آئے گی، آگے جو بات اللہ تعالیٰ بتائے گا، وہ تو اپنی جگہ پہ بات آئے گی ہی، لیکن یہ اپنے آپ میں یہ خطاب سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان رشتہ ہی ایمان کا ہے. ایمان نہ ہو تو اللہ سے ہمارا کیا رشتہ رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ اس رشتے کا حوالہ دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو. اس موقع پر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ایمان سے متعلق بات کرنا، ایمان لوگوں کو سمجھانا، ایمان بتانا، یہ انتہائی ضروری چیز ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو چاہے جتنی نیکیاں آدمی کر لے، چاہے جتنے اچھے اچھے کام کر لے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. اس لیے وہ بھائی جو بہت سارے دوسرے افکار کے زیر اثر آ کر پسند نہیں کرتے یا گھبراتے ہیں یا کتراتے ہیں، کس بات سے؟ کہہ رہے مولوی صاحب یہاں ہم سب سارے مسلک کے لوگ مل جل کر کے رہتے ہیں، یہاں آپ تعویذ گنڈے کی بات نہ کرو، یہاں آپ شرک کی بات نہ کرو، یہاں آپ توحید کی بات نہ کرو، یہاں آپ بہت اوپنلی کوئی بات نہ کرو، دبے لفظوں کے اندر اشارتاً کنایتاً کوئی بات کہہ دو. یہ اس طرح کی فکر تب آتی ہے جب آدمی حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دعوت سے واقف نہ ہو، تب اس طرح کی بات کرتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، جتنے انبیاء آئے سب نے بڑی صراحت کے ساتھ شرک کی مذمت کی اور توحید کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی. سارا دار و مدار اسی پہ ٹکا ہوا ہے. ہمارے یہاں توحید ہے، ایمان ہے، تو ہی ہمارے عمل قبول ہوں گے. اگر آدمی اس میں فیل ہے تو لاکھ خرچ کر لے، لاکھ بھلائی اور پن کے کام کر لے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا، آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حوالہ دیا کسی بہت سخی و فیاض آدمی کا کہ بہت سخاوت کرتا تھا، بہت خرچ کرتا تھا، بہت خرچ کرتا تھا، اور اس سے پورے سماج، پورے معاشرے کو بھرپور فائدہ پہنچتا تھا. تو آخرت میں اسے کچھ ملے گا؟ آخرت میں اسے کچھ فائدہ ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آخرت میں اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. یہاں دنیا میں جو بھی بھلائی کے کام کرے اسے دنیاوی اعتبار سے فائدے ملتے ہیں، لیکن آخرت میں اگر فائدہ چاہنا ہے، آخرت میں اگر کوئی فائدہ چاہتا ہے تو اس کے یہاں ایمان کی درستگی ضروری ہے. اور ایمان کا مطلب یہ کہ آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، ان سب کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا زندگی گزارے. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیسا تقوی اختیار کرو؟ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹکڑے کی وضاحت میں کہتے ہیں، 3 باتیں ذکر کرتے ہیں کہ ایسا تقوی جیسا حق ہے اس تقوی اختیار کرنے کا، یہ 3 چیزوں سے آتا ہے. کیسے؟ نمبر 1 وہ کہتے ہیں ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے. اب معصوم عن الخطا نہیں بن جائیں گے،
لیکن ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کے کام کریں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، تب حق تقاتی تب ہوگا۔ جیسا تقوی اختیار کرنا ہے ویسا صحیح معنوں میں تقوی تبھی نصیب ہوگا جب ہماری فکر پختہ ہو کہ ہم ہر حال میں اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی بات مانیں گے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ پہلی چیز بتائی کہ ان یطاع فلا یعصى، دوسری چیز ذکر کی وان یذکر فلا ینسى، اور اللہ کو یاد رکھا جائے، اسے بھلا نہ دیا جائے۔ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ کا ذکر آدمی صبح شام کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر آدمی نمازوں کے ذریعے کرے، اللہ کا ذکر آدمی قرآن کی تلاوت کے ذریعے کرے، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرے، موقع موقع پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا کرتے رہا کرے، تب تقوی کا حق ادا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تو پہلی چیز ذکر کی ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ دوسری چیز ذکر کی وان یذکر فلا ینسى، اللہ کو یاد رکھا جائے، اسے بھلا نہ دیا جائے، اسے بھلا نہ دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی بھاگ دوڑ میں، دنیا کی جد و جہد میں اور حصول دنیا میں اس طرح سے مگن ہو جائے، اس طرح سے لگ جائے کہ وہ اللہ کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، یوم جزا بدلے کے دن کو بھول جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز ذکر کی وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں میں رکھا ہے، نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم اسے گن نہیں سکتے، اسے شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو تو اس کا احصاء نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، بہت سارے لوگ محروم ہیں۔ ہمیں جو نعمتیں میسر ہیں ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہی تقوی ہے۔ ناشکری کیا ہے؟ ناشکری کیا ہے کہ آدمی کو جو حاصل ہے اس پر اس کی توجہ نہیں جاتی، اور جو حاصل کرنا چاہ رہا ہے، جو اس کا مقصد بنا ہوا ہے، وہ نہیں مل رہا ہے تو آدمی ہمیشہ شکوہ شکایت کی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بجائے شکر ادا کرنے کے وہ ناشکری جیسی کیفیت میں ہمیشہ رہتا ہے۔ تو ایسا آدمی متقی و پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ ان تین خوبیوں کو اپنانا ضروری ہے۔ نمبر ایک، ہمیشہ فکر کرو کہ اللہ کی طاعت کے کام ہو، نافرمانی کا کوئی کام نہ ہو۔ دوسری چیز، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کو بھلا کر کے زندگی نہ گزارو۔ اور تیسری چیز، اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، تو پھر ہم حقیقی معنوں میں متقی بن جائیں گے۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار رہو، تم مسلمان رہو۔ یہاں دو چیزیں بڑی توجہ کی ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تو موت کا ذکر کیا، موت کا ذکر کیا۔ موت بہت بڑی حقیقت ہے، اور موت کا انکار شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم، کسی بھی مسلک پہ رہنے والا شاید ہی کوئی ایسا ہو جو موت کا منکر ہو، موت کا انکار کرتا ہو۔ اتنی بڑی حقیقت ہے، اور اتنی یعنی موت کی یاد اتنی مفید چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا موت کو بکثرت یاد کرو۔ صرف یاد نہیں کرنا ہے کہ کبھی کسی جنازے میں شریک ہو گئے تو ہمیں اپنی موت یاد آ گئی، کبھی کسی کی وفات کی خبر مل گئی تو ہمیں اپنی موت یاد آ گئی، نہیں، اہتمام کے ساتھ موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ اور ہمیں تو دعا ایسی سکھائی گئی کہ بندہ اگر معنی سمجھے، اس کا مطلب سمجھے، تو صبح شام ہم اور آپ موت کو یاد کرتے ہیں۔ ہم دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد، دن بھر کی جد و جہد بھاگ دوڑ کے بعد جب بستر پہ جاتے ہیں اور سونے کا وقت ہوتا ہے تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ
تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں. یعنی موت اور زندگی تیرے ہاتھ میں ہے. اس بات کا اعادہ ہم جب بھی سوتے ہیں روز آنا. ہمیں پیارے نبی نے تعلیم دی کہ ہم یہ دعا پڑھ کر کے سوئیں. اس میں بندہ یاد کرتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، اس دنیا سے مجھے جانا ہے. یہ تجدید ہوتا ہے یعنی اس مومنٹ کا، اس لمحے کا کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. وہ بات بار بار دہراتا ہے. اور پھر جب پوری رات سونے کے بعد جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے پھر یہی کام کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. تمام قسم تعریفات اس کے لیے جس نے ہمیں زندگی دے دی. ہمیں موت دینے کے بعد، نیند کو بھی موت سے تعبیر کیا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمارے جسم میں روح لوٹ آئی نو. یعنی ایسی کیفیت سے ہم گزرے ہیں کہ ہمیں خیال نہیں تھا کہ ہم کس حال میں ہیں، دنیا میں ہیں، کس طریقے سے، کس پوزیشن میں ہیں. جیسے ایک مردہ ہوتا ہے ایسی کیفیت میں ہم تھے، لیکن پھر سے ہم زندہ ہو گئے. تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اور دہراتا ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. ہمیں اسی کی جانب نکل کر کے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹ کر کے جانا ہے. تو دینی بھائیو، ہمیں تو صبح شام سکھایا گیا، صبح شام، کہ ہم یہ دعا پڑھیں اور موت کو یاد کریں. آج افسوس ہوتا ہے، اور صرف افسوس نہیں بلکہ تعجب بھی ہوتا ہے. تعجب بھی ہوتا ہے کہ آدمی کس مینٹلٹی، کس ذہنیت کا ہوتے جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ موت کو یاد کرے اور بار بار یاد کرے، قبرستان میں پہنچ کر کے ہم نے دیکھا کہ لوگ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں. قبرستان میں پہنچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے. جنازہ تیار کیا جا رہا تھا، کچھ وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کے چہرے مبارک کے نیچے کی جو جگہ تھی وہ تر ہو گئی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لمحے کے لیے تیاری کرو، یعنی قبر کے لیے تیاری کرو. یہ ایسا موقع ہے، اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. ایسا ہی نہیں کہ اچانک مر گئے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. جیسے ایک آدمی کے گھر میں 2 مہینے بعد شادی ہے تو 2 مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے، شاپنگ شروع کر دیتا ہے، رشتے ناتوں کو دعوتیں دینا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے جو کچھ اس کے تقاضے ہوتے سارے تقاضوں کو سمجھتا ہے. ضرورت پڑتی ہے تو اس میں اپنے معاونین کو شامل کرتا ہے تاکہ اس دن کا پروگرام کامیابی سے پار کر لے جائے، کامیاب ہو جائے. ہم آخرت میں منتقل ہو جائیں گے، ہمیں موت آئے گی، موت کے بعد یہ دنیا ختم، یعنی ہمارے لیے ختم، ہم برزخ کی زندگی میں پہنچ جائیں گے. اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کیا تیاری ہماری کیا تیاری؟ ہم وہاں کیا لے کر کے جائیں گے؟ ایسی موتیں ہوتی ہیں. آدمی عصر کی نماز پڑھ کر کے گیا اور کسی سے وعدہ ہے کہ ابھی ملتا ہوں 5 بجے، 5:30 بجے، 6 بجے، کسی سے وعدہ ہے، اور 6 بجے اس آدمی کو اطلاع ملتی کہ اس کا تو انتقال ہو گیا. آدمی اچھا بھالا ہم سے آپ سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے کل یہ کام ہو جائے گا، اور خبر آتی کہ اس کا تو انتقال ہو گیا. گھر والوں سے کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، آپ لوگ کھانا ریڈی کرو، کھانا نکالو، میں بس 10 منٹ میں پہنچتا ہوں، اور اس کے بعد فون آتا ہے کہ اس کا تو انتقال ہو گیا. اس طرح کی خبریں آئے دن ہم دیکھتے، پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. کیا ٹھکانہ ہے زندگی کا؟ ہماری اور آپ کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے؟ کسی جوان کا کیا ٹھکانہ، کسی بوڑھے کا کیا ٹھکانہ، کسی مالدار کا کیا ٹھکانہ، کسی غریب کا کیا ٹھکانہ؟ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کبھی بھی کسی کی بھی آ سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور آپ کی وصیت کے بعد غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بات کہتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. وہ کہتے تھے دیکھو جب شام ہو جائے نا تب صبح کا انتظار نہ کرو، یعنی ایسا نہ سمجھو کہ شام ہوئی ہے تو صبح ہوگی. صبح ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں. ہم رات میں سونے گئے ہیں، صبح اٹھیں گے زندہ رہیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. ایسے اگر صبح ملی ہے تو غنیمت جانو، جو نیکی کے کام کر سکتے ہو کرتے رہو. ایسا نہ سوچو کہ ہمیں شام بھی نصیب ہوگی. اس طرح سے زندگی گزارو. اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل،
کہ دنیا میں ایک مومن کو تو ایسے رہنا چاہیے کہ جیسے کسی اجنبی جگہ پر کوئی اجنبی آدمی رہتا ہے، یعنی اپنے شہر سے اپنے علاقے سے نکل کر کے کسی دوسری جگہ پہ ایک اجنبی آدمی جیسے رہتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، ایسے ایک مومن کو رہنا چاہیے. یا جیسے کوئی راہ پار کر رہا ہو، راستہ پار کر رہا ہو تو راستے کے بیچ میں ٹھہرتا نہیں ہے، اسے موقع ملا اور راستہ پار کر کے چلے جاتا ہے. تو ایسا ہی ایک مومن کو رہنا چاہیے. اس دنیا میں اپنے آپ کو اتنا ہی انوالو کرو کہ آخرت بنے ہی رہے، آخرت بناتے رہو. اتنا انوالو کرنا کہ پھر آخرت فراموش ہو جائے، آخرت بھول جائیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا ہمارے دل و دماغ میں تصور و خیال ہی نہ رہ جائے. یہ دھوکہ ہے اور یہ ناکامی ہے. اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اللہ نے فرمایا کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں جسے ایڈمیشن و داخلہ مل جائے، فقد فاز، ایسا شخص کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی یہ دھوکہ ہے. یہ کیا دھوکہ ہے؟ دھوکہ مطلب یہ کہ اس میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ انوالو کر لینا کہ اس کو آپ سب کچھ سمجھ بیٹھیں اور آخرت بھول جائیں. یہی دھوکہ ہے. ورنہ اگر آدمی آخرت کی تیاری کر رہا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی فکر لگی ہوئی ہے، تو یہ عقل مندی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، کہ وہ آدمی پوچھا گیا اللہ کے نبی سے، سوال کیا گیا. کسی صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ہم میں عقل مند آدمی کس کو سمجھا جائے. ہم سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہ سوال کیا جائے عقل مند کون ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے، جو اپنا جائزہ لیتا رہے. اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، جائزہ لینے کا حکم دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کہا اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہاں اس آیت میں بھی دیکھیے ایمان کے بعد تقوی کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھتے رہے، وہ چیک کرتے رہے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے، کل کے لیے کیا مقدم کیا، یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اسے دیکھنا چاہیے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. پھر آیت میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول عقل مند کون ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند تو وہ ہوتا ہے جو اپنا محاسبہ کرتے رہتا ہے، اپنا جائزہ لیتے رہتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم خود اپنا حساب لے لو، خود اپنا حساب لو. ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں ایک ایک چیز کی لسٹ بنانی چاہیے، دیکھنا چاہیے ہمارا عقیدہ کیسا ہے، ہم عبادتوں میں کتنے کھڑے ہیں، جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا اس مقصد میں کتنے لگے ہیں، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا برتاؤ کیسا ہے، ہمارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں. یہ سب چیک کرتے رہنا چاہیے. کیوں؟ کبھی بھی آنکھ بند ہو سکتی ہے، آنکھ کبھی بھی بند ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دینی بھائی ایک بات یہ کہ دیکھیے آدمی یہ دعا تو مانگتا ہے، اور مانگنا چاہیے، بے شک مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو، اس کی فکر کرنی چاہیے آدمی کو. لیکن دینی بھائی یہ حقیقت بھی سمجھیں کہ عام طور پر آدمی جس پہ جیتا اسی پہ مرتا ہے. جس حالت پہ آپ جی رہے ہیں موت بھی عام طور پر اسی حالت میں ہوتی ہے. یہ کیسے لوگ اس گمان میں رہتے ہیں، اللہ بہتر جانے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ آدمی ایک طرف شریعت کی، کتاب و سنت کی بھرپور مخالفت کرتا ہے اور اس گمان میں رہتا ہے کہ مجھے موت آئے گی تو اسلام پر آئے گی، اسلام پر موت آئے گی. نہیں دینی بھائیوں، اسلام پر مرنے کے لیے اسلام پر جینا ضروری ہے. عام طور پر جو لوگ اسلام پر جیتے ہیں انہیں ہی اسلام پر موت آتی ہے. ایک آدمی اسلام سے دور رہ کر کے زندگی گزارے اور یہ تمنا لیے رہے
یہ تمنا رکھتا ہو کہ جب میری موت آئے گی تو اسلام پر آئے گی، تو دینی بھائیو یہ دھوکہ دے رہا اپنے آپ کو۔ دیکھیے کبھی اس طرح کی کلپ دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک آدمی گاتے گاتے اسٹیج پر ہی مر گیا، ایک آدمی گاتے گاتے اسٹیج پہ مر گیا، ایک آدمی کرکٹ کھیلتے کھیلتے وہیں گراؤنڈ میں مر گیا، ایک آدمی فٹ بال کھیلتے کھیلتے وہیں گراؤنڈ میں مر گیا، ایک آدمی فلاں کام کرتے کرتے وہیں مر گیا۔ اس کے برخلاف بھی ویڈیوز آتی ہیں، ہم نے اس طرح کی بھی کلپ دیکھی ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھتے پڑھتے وہیں مر گیا، ایک آدمی نماز پڑھتے پڑھتے وہیں مر گیا، ایک صاحب خطبہ دیتے دیتے وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ آدمی جس پر زندگی گزار رہا ہے اسی پر اس کی موت آتی ہے۔ اب اسلام پر زندگی گزاریں گے، اسلام اپنے زندگی میں نافذ کر کے جئیں گے تو انشاءاللہ موت بھی اسی پر آئے گی، لیکن اسلام سے منہ پھیر کر کے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ امید رکھنا کہ یکایک اچانک میری زندگی میں ایسا کچھ ہوگا کہ میں مروں گا تو اسلام پہ مروں گا، دینی بھائی بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور اتنا بڑا دھوکہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، ہمارے اور آپ کے لیے تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، لیکن ہمیں یہ تعلیم دی تاکہ ہم سمجھیں کہ اچانک کی موت کتنی خطرناک موت ہوتی ہے، جو موت اچانک آتی ہے۔ اچانک موت آئے اس آدمی کی جو اسلام پر کاربند ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اچانک موت آئی، انشاءاللہ سب خیر ہوگا۔ لیکن اس شخص کے حق میں اچانک کی موت بہت بھیانک ہوتی ہے جو اسلام سے بہت دور ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے تعلیم کیا دی؟ اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، پناہ مانگی کہ ایسی موت نہ آئے کہ میں جل کر مر جاؤں، ایسی موت نہ آئے کہ میں کسی چیز کے نیچے دب کے مر جاؤں، ایسی موت نہ آئے کہ میں کسی زہریلے جانور کے ڈسنے سے مر جاؤں، ایسی موت نہ آئے کہ میں اچانک کہیں کسی حادثے کا شکار ہو کر کے مر جاؤں۔ کیوں؟ اس میں موقع نہیں ملتا، آدمی کو اس میں موقع نہیں ملتا، سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس کے بالمقابل وہ آدمی جو بیمار پڑ گیا، 2 4 6 دن 10 12 دن، مہینے 2 مہینہ، سال 2 سال بیمار رہا، وہ موت اچھی ہے اس معنی میں کہ اس کو موقع ملتا ہے، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے روتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو بڑی حد تک امید ہوتی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن دینی بھائیوں، ایسا آدمی جو فسق و فجور کی زندگی گزار رہا ہو، اسلام سے دور رہ کر زندگی گزار رہا ہو، اور پھر اچانک جب مر جاتا ہے، اچانک اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو بہت افسوس کا لمحہ ہوتا ہے۔ دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو، یہ ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے اور دعا بھی ہونی چاہیے۔ کوشش کیسے ہوگی؟ وہی جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار رہو۔ تو فرما برداری یہ ہم لازم پکڑیں، جیسا کہ شروع میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں حقیقت میں تقویٰ تب نصیب ہوگا ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی طاعت کرتے رہو، اللہ کی فرما برداری کرتے رہو، نافرمانی نہ کرو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو بھلا نہ دو، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ناشکری نہ کرو۔ یہ 3 صفات اپنا لے، اسلام پر زندہ بھی رہیں گے اور انشاءاللہ موت بھی اسلام پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو بھی باتیں آئی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ہمارے بھائی بہن سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پہ زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔